ناظرین کرام السلام علیکم۔ پیغام وارث چینل پر آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ہم اسلام کی اور دور حاضرہ کی کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر اس میں کہیں کوئی غلطی ہو تو للہ ہماری اصلاح کر دیں، کیونکہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا کہ لوگوں تک ہماری بات ٹھیک سے پہنچ پائے گی۔ ہم ان لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہم کو ہماری غلطیوں کا احساس دلاتے ہیں۔ آئیے اسی موضوع پر آپ جو کل شب بارات اور ہولی ایک ساتھ پڑ رہی ہے، ہماری آپ لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ ہمارے ہندو بھائی مسلمان بھائیوں کا احتیاط رکھیں اور ہمارے مسلمان بھائی اپنے ہندو بھائیوں کی احتیاط رکھیں۔ آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ جمعہ کا دن بھی پڑ رہا ہے۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے جا رہا ہے تو للہ اس پر رنگ نہ ڈالیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اس راستے سے مت گزریے جہاں پر ہندو بھائی ہمارے ہولی کھیل رہے ہیں، کیونکہ ان کا ایک سال میں ان کا یہ تہوار آتا ہے، انہیں سیلیبریٹ کرنے دیجیے اور کوشش کیجیے کہ ہمارا آپس کا بھائی چارہ نہ بگڑے۔ آئیے شعبان معظم کی یہ رات جسے شب برات کہتے ہیں، اس میں بہت ساری روایتیں یہ کہی جاتی ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت توڑے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی ہیں کون۔ یمن ایک جگہ ہے، وہاں ایک جگہ تھی قرن، وہاں کے رہنے والے حضرت اویس ہیں، اور آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ عاشق تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کبھی نہ پہنچ سکے، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ جو تھی وہ علیل رہتی تھی۔ تو جب بھی اجازت مانگتے اپنی ماں سے کہ ماں مجھے اجازت دے دے، میں رحمت کل کی دستبوسی قدم بوسی کر کے واپس آ جاؤں گا، تو ماں کہتی کہ بیٹا تو اگر چلا گیا تو میں تجھے یہاں بھی معاف نہیں کروں گی اور وہاں بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ ماں کا فریضہ اولاد کے لیے افضل ہوتا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں بھنتے رہے، جلتے رہے، لیکن دیدار نہ کر سکے۔ ایک دن بہت بضد ہو کے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے اجازت دے دے۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ بیٹے کی عشق کا عالم یہ ہے، تو آپ کی ماں فرماتی ہیں کہ جا 8 پہر کے اندر واپس آ جانا، 8 پہر کے اندر واپس آ جانا، مطلب 24 گھنٹے کے اندر۔ آپ نے خوشی سے اسے تسلیم کر لیا اور دوڑ لگا دی مدینے کی طرف۔ آپ کو بتا دوں یمن سے اور مدینے کی دوری کی مسافرت 1 ماہ کی ہے، 1 ماہ کی ہے۔ اب سوچیں کہ 24 گھنٹے میں حضرت اویس قرنی کو جانا بھی ہے اور واپس بھی آنا ہے۔ بس دوڑ لگا دی۔ جب دوڑ لگائی تو سوچا یہ گلی تو اللہ کے حبیب میرے رسول کی گلی میں جاتی ہے، تو یہاں دوڑنا بے ادبی ہے۔ آپ رک جاتے، جیسے ہی آپ کو ماں کا حکم یاد آتا آپ دوڑنے لگتے، راستے میں جو ملتا اس سے پوچھتے چلتے، کیا تم نے میرے حبیب اللہ کے حبیب کو دیکھا؟ کیا اللہ کے حبیب کو دیکھا؟ اللہ رب قدیر نے ایک عاشق کی جب یہ دیوانگی دیکھی تو حکم دیا زمین کو کہ کھنچ جا، اور حضرت اویس قرنی مدینے پہنچ گئے۔ تو پہنچے مسجد نبوی میں، پوچھا کہ آقا تشریف فرما ہے؟ لوگوں نے کہا ابھی ظہر کا وقت نہیں ہے، آقا گھر پر ہوں گے، اماں عائشہ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہوں گے، اگر تمہیں جلدی ملنا ہے تو وہاں چلے جاؤ۔ جب پہنچے، میں مختصر سے آپ لوگوں کو بتا دوں، جب وہاں پہنچے اماں عائشہ سے سلام کیا اور کہا کہ اماں کیا میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب کسی کام سے باہر تشریف لے گئے ہیں، تم ٹھہرو ابھی آ جائیں گے۔ لیکن کہا کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں 8 پہر میں آقا کے دیدار کر کے واپس چلا جاؤں، تو اس لیے میرا سلام اور قدم بوسی پیش کیجیے گا میرے آقا کے حضور میں۔ جب اماں عائشہ نے پوچھا کہ آپ اپنا نام بتا دیجئے، میں اللہ کے حبیب جب آئیں گے تو میں بتا دوں گی کہ فلاں شخص آئے تھے، کہا بس میرا سلام و قدم بوسی پیش کر دیجیے گا۔ یہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ جب یہ کرنے کے لیے چلنے لگے تو تھوڑی وقت دور گئے ہوں گے کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ کہاں بہت سے لوگ آئے تھے۔ کہا نہیں کوئی خاص آیا تھا، کیونکہ مجھے فضا میں اس کے عشق کی خوشبو لگ رہی ہے۔ وہ کون ہے؟
وہ حضرت اویس قرنی ہے۔ کہاں ایک شخص آیا تھا بہت لمبا چوڑا، داڑھی بکھری ہوئی تھی، بال الجھے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ پر انڈے کی طرح سے ایک سفید نشان تھا۔ تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برستا فرماتے ہیں کیا میرا اویس آیا تھا؟ جب یہ تڑپ حضرت بی بی عائشہ نے دیکھی تو فرماتی ہے اللہ کے حبیب اتنے لوگ آئے تھے لیکن آپ کا یہ انداز کسی کے لیے نہیں تھا جو اویس کے لیے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے وہ شخص کون تھا؟ وہ اللہ کا بڑا محبوب اور میرا بڑا شہیدہ امتی ہے، اگر وہ ہاتھ اٹھا کے اپنے رب کے حضور میں دعا کر دے تو اللہ کی قسم میرا رب بے تعداد میری امت کو بخش دے گا۔ یہ ان کا نام حضرت اویس قرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بتانا چلوں کہ آج عوام میں کچھ چیزیں ایسی رائج ہیں، میں نے تمام مفتیان کرام، تمام رسالوں، تمام روایات کا مطالعہ کیا، لیکن اویس قرنی کے دانت توڑنے کا معاملہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آج عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں دندان شہید ہو گئے تھے تو آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے سارے دانت توڑ لیے۔ میں ایک بات بتا دوں، ایک عاشق رسول جو شریعت کے تابع ہو وہ غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں نہیں گزرا یہ کہ اویس قرنی نے اپنے دانت توڑے، کیونکہ یہ غیر شرعی ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے اپنے جسم کی تکلیف دینے کے لیے۔ آئیے میں حلوے پہ نظر کیوں ڈلتی ہے اس پر بھی آپ کی نظر ڈال دوں۔ اللہ کے نبی سرور کون و مکان جنگ احد میں ایک دشمن نے آپ کے چہرہ انور پر ایک پتھر مارا جس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہو گیا اور کچھ شدید چوٹ بھی آئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب چہرہ انور پر آپ کے چوٹ پہنچی تو کھانے میں بڑی تکلیف ہو رہی، تو اماں عائشہ اور غلاموں نے وہ حریرہ بنا کے دیا تھا، وہ گیلا حلوہ تھا۔ اب ایک بات بتائیے، حضرت اویس قرنی کی محبت ایک طرف، مولا علی چہرہ انور سے خون صاف کر رہے ہیں، سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خون سے سب چہرہ انور کو صاف کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے، تو اویس قرنی کی روایت کیسے؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو من گڑت ہیں۔ آقا نبی پاک، اب ایک مولانا جرجیس بھی ہے، اس نے کہا کہ صاحب ایک بار حلوہ کھایا تو تم بار بار کیوں کھاتے ہو؟ ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے، میں بھی جواب دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، تم ہر بار کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آقا میرے، پسند ان کی میری۔ آئیے احادیث کے حوالے سے اس حلوے کا ذکر کر دوں۔ ترمذی شریف 3323 نمبر ایک باب ہے کھانے پینے کا، اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہی الحلوہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا۔ تو پسند کا مطلب ہے کہ بار بار کھانا، بار بار اس چیز کو دہرانا۔ تو آقا پسند، آقا کی پسند مجھے پسند، تو حدیث پاک کہ جو خود کو پسند کرو اپنے بھائیوں کو بھی پسند کرو۔ اس لیے ہم لوگ حلوے پہ نظر دلا کر کے اپنے آقا کی سنت بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہم خود کھاتے ہیں اس لیے اپنے بھائیوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اب مسئلہ جن کو حلوہ نصیب نہیں، تو بھائی جس کو بیر نہیں، انگور نہیں ملیں گے وہ تو کہہ دے گا کھٹا ہے، کیونکہ بھائی تم اللہ والے ہو، ہم رسول والے ہیں۔ تو دانت توڑنا ویسے کرنی کا کہیں سے ثابت نہیں، اور حلوے پہ نظر دلانا ترمذی شریف اور سنن ابن ماجہ یہ روایت 3323 حدیث نمبر ہے، باب ہے الحلوہ۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب کو شہد اور حلوہ بہت پسند تھا، اس لیے ہم لوگ اپنے مردوں کی نظر دلاتے ہیں، حلوے پہ دلاتے ہیں، اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی بھی دلاتے ہیں، پنجتن پاک کی بھی دلاتے ہیں۔ تو لیکن یہ احتیاط رکھیے کہ کل کا دن ہماری آپ کی بہت ہی صبر سے کام لینے کا ہے، للہ اپنے ملک کے سکون کو ضرب نہ پہنچائیے۔ ہم اپنے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں، کیونکہ میرا ہندوستان ایک سونے کی چڑیا کہلاتا ہے اور ہندو مسلم ایکتا کا یہ سینٹر ہے۔ تو میں آپ سے ہولی کی مبارکباد بھی آپ کو دیتا ہوں، اور شعبان کا اتنا معتبر رات جو مجھے مغفرت کے لیے ملا ہے، اللہ رب کریم ہمارے گناہوں کو اور ہمارے